نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تعالى في مقام آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین اکرام، جمعۃ المبارک کی مبارک ساعتیں ہیں اور رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین کا فضل اور احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہمیں ایک دفعہ پھر صحت اور عافیت کے ساتھ عطا فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کے اندر روزوں کو فرض کیا ہے اور اس کے ساتھ کچھ نفلی عبادات ہیں۔ ان سب کا روزوں میں اللہ رب العالمین نے اہتمام کرنے کا حکم دیا ہے۔ سب سے بڑی عبادت رمضان المبارک کی روزے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ رمضان المبارک کا سب سے بڑا مقصد روزے ہیں اور روزوں کا سب سے بڑا مقصد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تمہارے دل کے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی اللہ رب العالمین کے ڈر کا نام ہے۔ کتب احادیث کے اندر اور کتب تواریخ کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک صحابی رسول نے دوسرے سے پوچھا کہ یہ جو تقوی ہے یہ کیا چیز ہے؟ تو دوسرے صحابی رسول فرمانے لگے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کبھی جانور چرائے ہیں؟ تو چونکہ عرب کا یہ دستور تھا، یہ مشغلہ تھا، یہ کام تھا، تو وہ کہنے لگے کہ ہاں چرائے ہیں۔ تو پھر پوچھنے لگے کہ بتاؤ جب جھاڑیوں سے گزرتے تھے تو کیسے گزرتے تھے؟ تو وہ بتانے لگے سب سے پہلے اپنے آپ کو سمیٹتا تھا، پھر اپنے کپڑوں کو سمیٹتا تھا، کہیں جھاڑیوں میں اٹک نہ جائیں۔ تو صحابی رسول فرمانے لگے کہ یہی تقوی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جس طرح انسان جھاڑیوں سے اگر گزرنا ہوتا ہے تو اپنے کپڑوں کو خاص طور پہ سمیٹتا ہے کہ کہیں جھاڑیوں کا کوئی کانٹا میرے کپڑوں کے اندر پیوست نہ ہو جائے۔ اگر وہ پیوست ہو گیا تو ایک تو میں جب تک اس کانٹے کو نکالوں گا نہیں آگے گزر نہیں سکوں گا، اور دوسرا یہ نقصان ہو سکتا ہے کہ اگر میں جلدی کروں گا تو میرے کپڑے اس کانٹے کی وجہ سے پھٹ جائیں گے۔ تو یہی حال دنیا کا ہے۔ اللہ رب العالمین نے دنیا میں بھیجا ہے اور انسان کے ساتھ اس کا اصلی دشمن شیطان لگا ہوا ہے۔ وہ جھاڑیوں کے کانٹوں کی طرح انسان کو
طرح طرح سے پھنسانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ انسان کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی بہانے سے اس کے جال میں آ جائے اور اس کا شکار ہو جائے، اس کی چال کارگر ہو جائے۔ یہ سوچ کر شیطان کوئی موقع ضائع جانے نہیں دیتا، اور شیطان نے اللہ رب العالمین سے بھی کہا تھا کہ الہ العالمین لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، جب تیرے بندے سیدھے راستے کی طرف جائیں گے تو میں راستے میں بیٹھ کر ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ، پھر میں ان کو ہر طرح سے گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ، میں سامنے سے بھی ان پہ وار کروں گا، پیچھے سے بھی ان پہ وار کروں گا۔ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، دائیں سے بھی وار کروں گا، بائیں سے بھی وار کروں گا۔ تو شیطان ہر طرح سے کوشش کرے گا کہ انسان کو دنیا کے کاموں میں، گناہوں کے کاموں میں الجھا دے۔ جیسے انسان جھاڑیوں سے گزرتا ہے تو جھاڑیوں کے اندر انسان کے کپڑے اکثر الجھ جاتے ہیں، تو جو انسان جھاڑیوں سے گزرنا جانتا ہے وہ سمجھ لے کہ دنیا سے ایسے ہی گزرنا ہے، اپنے آپ کو سمیٹنا ہے، اپنے خیالات پر قابو رکھنا ہے، اپنے اعمال پر قابو رکھنا ہے، اپنی زبان پر قابو رکھنا ہے، اپنی آنکھوں پر قابو رکھنا ہے، اپنے کانوں پر قابو رکھنا ہے، ہر عضو پر قابو رکھ کے پھر زندگی گزارنی ہے۔ ایسے اگر زندگی گزاریں گے، ہر وقت اللہ رب العالمین کا خوف دل میں ہوگا تو یہ کام ہوں گے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ روزے میں نے اسی لیے فرض کیے ہیں تاکہ تمہارے اندر یہ ساری صفات پیدا ہو جائے۔ پھر اس مہینے کے اندر الہ العالمین نے سرکش شیاطین کو جکڑ دیا ہے۔ اللہ رب العالمین سرکش شیاطین کو جب جکڑ لیتے ہیں تو ہمارے سامنے اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کے اندر مساجد کی رونق دوبالا ہوتی ہے۔ عام دنوں کی نسبت رمضان المبارک کے اندر نمازیوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ عام دنوں کی نسبت رمضان المبارک کے اندر صدقہ اور خیرات کا کام مسلمان زیادہ کرتے ہیں۔ عام دنوں کی نسبت رمضان المبارک کے اندر تلاوت کلام پاک کا اہتمام مسلمان زیادہ کرتے ہیں۔ عام دنوں کی نسبت رمضان المبارک کے اندر نوافل کا اہتمام مسلمان زیادہ کرتے ہیں۔ عام دنوں کی نسبت رمضان المبارک کے اندر مسلمان اچھی محفلوں کا زیادہ انتخاب کرتے ہیں۔ یہ سب اس چیز کا نتیجہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین سرکش شیاطین کو جکڑ لیتے ہیں، ان کو قید کر دیتے ہیں۔ ان کے اختیارات ویسے نہیں رہتے، ان کی طاقت ویسی نہیں رہتی، انسان ان کے چنگل سے نکل آتا ہے۔ ویسے تو اللہ رب العالمین نے فرما دیا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، لیکن پھر بھی ہم اس کے جال میں آ جاتے ہیں۔ تو رمضان المبارک کے اندر اللہ رب العالمین ہمیں یہ دوسری سہولت عطا فرماتے ہیں کہ سرکش شیاطین کو الہ العالمین جکڑ لیتے ہیں۔ پھر ایک سوچ اگر ہمارے ذہن میں پیدا ہو کہ ہم نے پورا مہینہ روزے رکھے، پورا مہینہ ہم نے رمضان المبارک کا 30 دن تراویح پڑھی، لیکن جیسے ہی تراویح ختم ہوتی ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوتا ہے تو اس کا اثر بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، رمضان المبارک کا اثر باقی رکھنے کے لیے، رمضان المبارک کی تربیت پوری طرح حاصل کرنے کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ ہم جس طرح
پیٹ کا روزہ رکھتے ہیں، خواہشات کا روزہ، یہ بات ایک حقیقت ہے کہ رمضان کی فرضیات، روزے کی فرضیات دن بھر کھانے پینے اور خواہشات سے رکنے سے ادا ہو جاتی ہے، مگر اس کی روحانیت تب انسان کو ملتی ہے جب انسان جو اپنے ہاتھوں سے گناہ کرتا ہے ان سے باز آ جائے۔ انسان جو زبان سے گناہ کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، بہتان لگاتا ہے، محفلوں میں بیٹھ کر فضول اور لغو قسم کی باتیں کرتا ہے، اپنی مجالس کے اندر گھنٹوں بیٹھ کر بے جا اور فضول سیاسی بحث و مباحثہ کرتا ہے، اگر جس طرح ہم پیٹ کا روزہ رکھتے ہیں ایسے ہی زبان کا روزہ بھی رکھے تو اس روزے کی برکات ہمیں رمضان کے بعد بھی دیکھنے کو ملیں گی۔ جس طرح ہم اپنے پیٹ کا روزہ رکھتے ہیں، اگر اسی طرح ہم اپنے کانوں کا روزہ بھی رکھیں، جس طرح ہم کانوں سے سنتے ہیں، گانے بھی سنتے ہیں، فلمیں بھی ہم اپنی کانوں سے، اس کی آواز بھی ہمارے کانوں میں پڑتی ہے، نامحرم کی آواز بھی ہمارے کانوں میں پڑتی ہے، تو اگر ہم جس طرح پیٹ کا خیال کرتے ہیں اپنے کانوں کا بھی پورے مہینہ اسی طرح خیال کریں تو ہمیں رمضان المبارک کی برکات رمضان کے بعد بھی نصیب ہوں۔ جس طرح ہم اپنے پیٹ کا خیال رکھتے ہیں، اسی طرح اگر ہم اپنے تمام اعضاء کو اسی طرح عادی بنائیں تو اللہ رب العالمین ہمیں رمضان المبارک کی تمام برکات نصیب فرمائیں گے۔ رمضان المبارک کا پہلا کام روزے ہیں، اور دوسری چیز رمضان المبارک کے اندر جو خاص اہتمام کے ساتھ پڑھی جاتی ہے وہ تراویح کی 20 رکعت ہیں۔ تراویح کی رکعت 20 ہیں، کچھ لوگ 8 پڑھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں تراویح کا ذکر نہیں کیا۔ تراویح پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زمانہ مبارک کے اندر تراویح کا 20 رکعت کا واضح حکم نہیں دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں تراویح کا 20 رکعت کا واقعہ واضح حکم نہیں تھا۔ وجہ کیا تھی؟ تب تک مسلمان بڑھ چڑھ کر عبادت کا اہتمام کرتے تھے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ مسلمانوں کے اندر کمزوری آنے لگی ہے، مسلمانوں کے اندر ضعف آنے لگا ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے تراویح کی نماز کی حفاظت کے لیے، تراویح کی رکعت کی حفاظت کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے 20 تراویح مقرر کر دیں۔ اپنے پاس سے مقرر نہیں کی، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے ثبوت دے کر مقرر کی۔ اور کوئی ہمیں ثبوت سمجھ آئے یا نہ آئے، ایک ثبوت آسان سا میں آپ لوگوں کو سمجھا دیتا ہوں۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، کہ مسلمانوں میرے طریقوں پر عمل کرنا اور خلفاء راشدین کے طریقوں پر عمل کرنا۔ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جیسے آج مروجہ طریقے سے تراویح پڑھی جاتی ہیں ایسے نہیں پڑھی جاتی تھیں، تو اس بندے سے دستبستہ عرض کروں گا کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جیسے آج قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے ایسے تو موجود نہیں تھا، تو پھر وہ یہ قرآن کیوں پڑھتا ہے؟ جب قرآن پڑھتا ہے تو تراویح کا انکار کیوں کرتا ہے؟ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے اندر مروجہ جو تراویح کا طریقہ ہے یہ رائج نہیں تھا، تو اس سے دستبستہ عرض کروں گا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تو یہ صحیح احادیث کی جو کتب ہیں یہ بھی نہیں لکھی ہوئی تھیں، بخاری بھی موجود نہیں تھی، مسلم بھی موجود نہیں تھی، صحاح ستہ کی کتابیں بھی موجود نہیں تھیں، تو یہ ساری بعد میں وجود میں آئیں۔ اعتراض تب بنتا ہے کہ اگر قرآن مجید کے اندر کوئی ایسی آیت آ جاتی جو قرآن مجید کا حصہ نہ ہوتی تو پھر صحابہ کہتے کہ یہ قرآن نہیں ہے، اس کو نکالو، لیکن تمام صحابہ نے جو موجود تھے انہوں نے اس بات پر آمنا و صدقنا کہا، تو یہ قرآن آج تک محفوظ ہے۔ احادیث کی جتنی بھی کتب موجود ہیں، تمام کتب کے اندر جتنے بھی روات ہیں، جتنے بھی راوی ہیں، ایک ایک راوی کا نام، اس کی زندگی کے جو احوال ہیں، اس کا کردار کیسا تھا، یہ سارے موجود ہیں۔ اگر کہیں پر کسی کو کوئی شک ہے، اس نے کتب کے اندر لکھا ہے کہ اس راوی کی یہ عادت تھی، اگر احادیث کو مانتے ہو تو پھر تراویح کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ میرے بھائیوں، تراویح کی 20 رکعتیں ہیں، اور یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کو اس کے اوپر جمع کیا تھا۔ اور جو بندہ بھی اعتراض کرتا ہے، اس سے اگر کوئی پوچھے کہ تم عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ متقی ہو، تم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو جانتے ہو، تم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہو، تم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہو، تم حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہو۔ اگر نہیں ہو تو جب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اس کی تصدیق کر دی، اس پر عمل کر دیا، تو تمہیں کس نے اجازت دی ہے کہ تم صحابہ کے اس اجماع پر بات کرو؟ اس لیے میرے بھائیوں، تراویح کی رکعت 20 ہی پڑھنی چاہیے، اور 20 ہی ہیں۔ اور جو فقہ کے امام ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو آج یہ امت فقہ مانتی ہے، اور یہ امت اس چیز کو مانتی ہے کہ ہم جتنا بھی علم حاصل کر لیں، ہم جو کچھ بھی پڑھ لیں، ہم جتنا بھی تقوی حاصل کر لیں، اللہ رب العالمین نے ان حضرات کو جو فقاہت دی تھی، اللہ رب العالمین نے ان حضرات کو جو علم دیا تھا، وہ ہم نہیں حاصل کر سکتے۔ اس لیے ان کی تحقیق پر ہم لوگ اعتماد کرتے ہیں۔ تو اگر کسی کا علم امام ابو حنیفہ سے زیادہ ہے تو وہ انگلی اٹھائے، اور اگر نہیں ہے تو پھر مان لے کہ جو زیادہ پڑھا لکھا ہے وہ صحیح ہے۔ رمضان المبارک کی دوسری جو عبادت ہے وہ تراویح ہے، اور رمضان المبارک کے اندر تیسری چیز قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ قرآن مجید کو اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کے ساتھ ایک خاص تعلق عطا فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید نازل کیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے اس قرآن مجید کو مبارک رات میں نازل کیا۔ اس سے مراد شب قدر ہے۔ اور تراویح کے اندر رمضان المبارک پورا پڑھنا، رمضان المبارک پورا سننا، یہ سنت ہے۔ اور رمضان المبارک کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اتنی تلاوت کرنا کہ کم از کم ایک قرآن مجید پورا انسان پڑھ لے، ایک دفعہ الف لام میم سے لے کر الحمد سے لے کر والناس کی سین تک
ایک دفعہ قرآن مجید کی تلاوت کر لیں۔ میرے بھائیوں، یہ رمضان ہم سے اس چیز کا تقاضا کرتا ہے، اور ہم لوگ صرف رمضان کے ایک تقاضے کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ دن بھر کھانا پینا کچھ نہیں ہے اور اپنی خواہشات سے رکنا ہے، بس رمضان المبارک کا حق ادا ہو گیا۔ میرے بھائیوں، یہ حق نہیں ہے، یہ فرضیت ہے۔ رمضان المبارک صرف اسی کا تقاضا نہیں کرتا، رمضان المبارک کے اس کے علاوہ بھی بہت سارے تقاضے ہیں۔ اسی لیے الہ العالمین نے رمضان المبارک سے پہلے ہی رمضان المبارک کی تیاری کرنے کے لیے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان نبوت سے رمضان المبارک کے لیے اپنی زندگی کی دعا کہلوا کر اس امت کو یہ سبق دیا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ عام مہینوں کی طرح نہیں گزارنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ منبر پر تشریف فرمائے، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو کہا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو کہا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر کہا آمین۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے کہ اللہ کے رسول، آج ہم نے ایسی چیز سنی ہے، ایسی چیز دیکھی ہے جو پہلے کبھی نہیں تھی۔ آپ منبر پر چڑھتے جا رہے تھے اور آمین آمین کہتے جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل امین تشریف لائے تھے اور انہوں نے 3 بد دعائیں کی ہیں اور میں نے 3 بد دعاؤں پر آمین کہا ہے۔ سب سے پہلے تو انسان یہ سوچے کہ جس پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، وہ پیغمبر بد دعا پر آمین کہہ رہا ہے تو وہ کتنی بڑی بد دعا ہوگی۔ پھر انسان تصور کرے کہ وہ بد دعا کرنے والے جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ جب بد دعا کرنے والے جبرائیل علیہ السلام ہوں اور آمین کرنے والے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں تو پھر ان بد دعاؤں کے قبول ہونے میں کون سی کسر رہ جاتی ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پہلی بد دعا یہ کی کہ اللہ کے رسول، ہلاک ہو وہ انسان جو اپنی زندگی میں اپنے بوڑھے والدین کو پائے اور ان کی خدمت کر کے ان کو راضی کر کے اللہ رب العالمین سے اپنے لیے جنت پکی نہ کروا لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آمین۔ اور یہی والدین آج ہمارے لیے بوجھ ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یار دادے کا دماغ کام نہیں کرتا، دادی ویسے ہی بولتی رہتی ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کہتے ہیں اگر ان کو ان کی خدمت کر کے راضی کر کے اللہ سے جنت نہ لے لی تو تمہارے لیے ہلاکت ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ان کو کیا پتہ۔ دوسری بد دعا جو کی، حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے کہ آپ کے جس امتی کے سامنے آپ کا نام نامی اسم گرامی لیا جائے اور وہ آپ پر درود پاک نہ بھیجے تو اس کے لیے ہلاکت ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آمین۔ اور تیسری بد دعا جو کی، حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے کہ الہ العالمین، ایسا انسان جس کو رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ملا ہو، صحت اور عافیت کے ساتھ ملا ہو، اور اس مہینے کے اندر توبہ استغفار کر کے اپنے گناہوں کی معافی کروا کر نیک اعمال کر کے الہ العالمین تجھ سے جنت نہ لے لے، اس کے لیے بھی ہلاکت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بد دعا پر بھی فرمایا آمین۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ اگر ہم لوگ ویسے ہی گزار دیتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے 30 روزے پورے رکھے ہیں تو وہ تو اچھا کام کیا ہے، لیکن پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا پر کہی ہوئی آمین کو، اس بد دعا پر کہی ہوئی آمین کو پھر کہاں لے کر جاؤ گے؟ اگر اس مہینے کے اندر عبادت کر کے اللہ کو راضی نہیں کر سکے
تو اس بد دعا سے کیسے بچو گے؟ اگر اس مہینے کے اندر جب اللہ رب العالمین کی رحمت اور مغفرت بارشوں کی طرح بہ رہی ہے، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی نہ کروا سکے، تو پھر اس بد دعا سے کیسے بچو گے؟ اللہ رب العالمین رمضان المبارک کو صحیح طور پر اپنی منشا کے مطابق ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔